میں سید عمران شفقت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں اور آپ میں۔ آج کے جو موضوع آتے ہیں بہت اہم ہیں۔ آج کریک ڈاؤن جاری ہے پاکستان میں، جو غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہیں ان کے خلاف، اور ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ افغانی ہیں۔ افغانی یہاں پر کیوں ہیں ہم سب جانتے ہیں، یہاں سے کیوں نہیں جا سکے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس ایشو کے اوپر، اور اب ان کو نکالنے کی ہمیں ایک دم سے کیا جلدی آن پہنچی ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اور ان سارے معاملات میں کہیں پر کوئی ان ہیومن چیز تو نہیں ہو رہی، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور باقی دنیا جو تارکین وطن ہوتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرتی ہے، ایک یہ بھی دیکھنے والا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک میڈیکل رپورٹ جو ایک پچھلے سال کی تھی، وہ لاہور ہائی کورٹ میں آج جمع کروائی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کے وکلاء ہیں امجد پرویز صاحب، ان میں سے ایک، انہوں نے یہ جمع کروائی ہے۔ تو اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن کیا ہے؟ کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا ہے، خبریں بھی یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دو دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا نواز شریف صاحب کو ابھی تک پاکستان سے باہر ہی رکھنے پر بضد کہہ لیں، یا اس کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ ایک دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ کرنا چاہیے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سا دھڑا ہے، اور اس سیاست کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد ایک بار پھر لاہور میں کوئی جلسہ یا کوئی سیاسی سرگرمی کی خواہش مند ہے، اور ان کی یہ خواہش ہم پر کوئی بھاری تو نہیں پڑے گی، یعنی ہم پر سے مراد ہے کہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے عوام کے اوپر، اور پاکستان کی سیاست کے اوپر۔ اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جو پینل ہے آج ہمارے ساتھ، وہ جناب کاشف بلوچ صاحب ہیں۔ یہ نیٹو ملٹی میڈیا کے کو فاؤنڈر ہیں اور ملٹی میڈیا جرنلسٹ ہیں۔ میں نے آپ کا طرف ٹھیک کروایا؟ نیٹو میڈیا نیٹو میڈیا ہماری آرگنائزیشن ہے، میں کو فاؤنڈر ہوں اس کا، اور آبویسلی ملٹی میڈیا جرنلسٹ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور سلیم شیخ صاحب، اور سلیم شیخ صاحب جو ہیں وہ جو آج ٹی وی کے بیورو چیف ہیں لاہور میں، اور ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہم نے اکٹھے، یہ تو خیر ابھی تک وہ فٹ ورک بہت کرتے ہیں۔ اور اسلام آباد میں سے ہمیں جوائن کیا ہے اعزاز سید صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اعزاز سید صاحب ابھی تک جو ہے وہ فٹ ورک کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور فٹ ورک کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو دور ہیں بیٹھے ہوئے اعزاز سید صاحب، ان سے شروع کریں ہم۔ اعزاز سید صاحب، یہ ایک تو پہلے آپ کے کہ آپ پہلی دفعہ اس طرح ہم اکٹھے ہوئے ہیں کیمرے کے روبرو یا کیمرے کے ذریعے، تو آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا افتاد آن پڑی ہمیں فوری طور پر، کیا ہمیں سمجھ آیا کہ جو 70s کی دہائی میں یا 70 کے آخری حصے میں جو لوگ یہاں پہ آئے تھے، اب ان کی میرا خیال تیسری نسل ہے غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو اب ہم ان کو نکالنے کے در پہ ہیں۔ ہمیں کیا خطرہ ان سے محسوس ہو رہا ہے، یا یہ اللیگلٹی اگر ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کچھ ان کے خلاف بھی کچھ ہوا، کوئی اطلاع ہے، کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ عمران بھائی بہت بہت شکریہ۔ عمران بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بڑا اہم ٹاپک چھیڑا ہے۔ عام طور پہ لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ اس ٹاپک کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ بہت اہم ہے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بھی بڑا اہم ٹاپک ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ان افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالنے کی مہم یہ پہلی دفعہ شروع نہیں ہو رہی۔ 2007 میں بھی ایک دفعہ مہم شروع ہوئی تھی، اور ان کی رجسٹریشن کی گئی تھی، ان کو پروف آف رجسٹریشن وہ دیا گیا تھا، پی او آر، اور پی او آر کے تحت ان لوگوں کو رجسٹر جو کیا گیا تھا 8.9 ملین کے قریب جو ہے وہ لوگ رجسٹر ہوئے تھے۔ پھر 2017 میں بھی ایک کیمپین چلی تھی جس کے تحت افغان جو سٹیزن ہیں، افغان سٹیزن کارڈ دیا گیا تھا نادرا اور UNHCR کی مدد سے۔ تو وہ اس وقت بھی 14 لاکھ کے قریب جو ہے وہ افغان جو مہاجرین ہیں ان کو رجسٹر کیا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے عمران بھائی کہ یہ افغان مہاجرین سوویت یونین کی جو وار تھی اس دوران آنا شروع ہوئے، اور ابھی حال ہی میں 2021 میں جب اگست کے مہینے میں طالبان نے کابل پر قبضہ کیا، تو اس کے بعد بھی 7 لاکھ کے قریب، 7 سے 8 لاکھ کے قریب مہاجرین یہاں پر آئے ہیں۔ اور یہ 7 سے 8 لاکھ زیادہ تر وہ ہیں جو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، کسی تیسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ تو معاملہ کیا، مسئلہ کیا ہے؟
पाकिस्तान ने ये फैसला किया। पाकिस्तान ने फैसला इसलिए किया कि आपको पता है कि टेररिज्म की एक फिजा बनी है। पाकिस्तान के 2 सूबे टेररिज्म से हिट हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। और पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जिनके मुताबिक ये जो टेररिज्म हुआ है उसमें कुछ अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अफगान बाशिंदे अगर टेररिज्म में शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ज़्यादातर अगर आप तहकीकात करें तो ये वो अफगान बाशिंदे टेररिज्म में मुलव्वस हैं जो सरहद पार से आए हैं। जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनकी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, गैर कानूनी कह लीजिए आप उन्हें। वो पाकिस्तान में रह चुके हैं, उनकी तीसरी नस्ल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब मामला ये है कि ये पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट का हिस्सा है। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, टेक्नीशियन हैं, स्किल्ड जो लोग हैं वो भी हैं, और इसमें अनपढ़ लोगों की भी एक बड़ी तादाद है जो है। तो मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, गैर कानूनी लोगों को निकालना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा पाकिस्तान के लिए कि हम इनकी जो स्किल्ड लोग हैं या इनके वो लोग जो मुतमव्वल हैं उनके लिए पॉलिसी दें। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए अमाउंट मुकर्रर करें कि वो इतने डॉलर पाकिस्तान में जमा करवाए और उसे हम सिटीजनशिप दें। अगर किसी की कोई स्किल्ड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई और काम जानता है, उसको हम शामिल करें, टैक्स का नेट करें। और अगर कोई लेबर क्लास है तो उसके लिए भी हम एक शराइत रख दें और पाकिस्तान के जो इमिग्रेशन लॉज हैं उनको चेंज करें और इनको वेलकम करें। अगर हम वेलकम नहीं करते तो ये माजी में भी होता ये रहा है कि UNHCR आपको पता है पैसे देती थी, पहले $400 देती थी पर मैन, यानी कि पर रेफ्यूजी, यानी कि एक शख्स को वापस भेजने का $400 देती थी। तो ये $400 लेते थे, उधर चले जाते थे, फिर वहां से वापस आ जाते थे। तो ये चीजें काम नहीं की। ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अफगानिस्तान को अपना वतन समझते हैं लेकिन वहां पर रहना नहीं चाहते। वो अब पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं और उनकी पहली चॉइस ये है कि वो चाहते हैं कि वो और उनके बच्चे अगर रहना है तो पाकिस्तान में रहें, क्योंकि पाकिस्तान में तालीम के मौके हैं, उस तरह की पाबंदियां नहीं है जो अफगानिस्तान में। बिल्कुल सही है। जनाब काशिफ रोज साहब, आपने बात सुनी एजाज सईद साहब की, सॉरी मैं मिक्स कर गया आपको और एजाज साहब को। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की। पूरी दुनिया में जो इमिग्रेशन के लॉज हैं वो बेसिकली लॉज इसीलिए हैं कि कार आमद जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आप अपने पास बुला लें, अपने पास रख लें, और जिनसे आपको प्रॉब्लम है, बेसिकली पाकिस्तान को तो जो मसला है वो दहशत गर्दी से है। तो ये पॉलिसी अडॉप्ट करना कितना मुश्किल है? क्या इस पे ज़रा मगजमारी करनी पड़ती है, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे? बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है, आई एग्री। पहले तो मैंने जब ये खबर सुनी तो वो एक शेर है कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। गरीबुल वतनी किसी को भी खुश नहीं आती। हाँ। वो अपनी मर्जी से तो यहाँ पे नहीं आए। अफगान वॉर का शाखसाना, और हम जानते हैं कि वो क्या हालात और वाक़यात थे कि जो मज़ालिम उनके बुज़ुर्गों ने सहे, फिर दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल। बात यह है कि ये एक बहुत ही क्रूशल डिसीजन है। मैं अग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अगर ख़तरात लाक हैं तो हमें बिल्कुल ये इक़दाम करने चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि कोई तबका मुलव्विस है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये कुछ सियासी फैसला अगर होता और पार्लियामेंट के या सियासतदानों के हवाले से इस तरीके से कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की बजाय ज़रा सोच विचार के साथ, क्योंकि देखें प्रॉब्लम सिर्फ एक है इसके साथ, छोटा सा, और वो है ह्यूमन राइट्स का। हम जब देखते हैं कि जो अमूमी तौर पर यूरोप में या अमेरिका में तारिकीन वतन के साथ या इल्लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ सलूक होता है। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ जब कश्ती में हमने देखा पाकिस्तानी उसमें, तो क्या गम और गुस्से के जज्बात हमारे अंदर भी आए, पूरी दुनिया ने कहा कि इनको। तो ये एक ह्यूमन क्राइसिस, एक ह्यूमन राइट्स का इशू बन सकता है। तो इसलिए बहुत संभल के देखने की ज़रूरत है, और सिक्योरिटी के खदशात हैं और उसके हवाले से इक़दाम करने चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वो लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आए। जी,
اور پھر جو افغانستان کی صورتحال رہی تو ایک گریٹر پلان تھا نا جس کے تحت وہ پھر آئے. اچھا اس کی شکلیں کس طرح بدلیں؟ اب وار اگینسٹ ٹیرر تک آتے آتے پہلے رشیا کے اگینسٹ وار، پھر وار اگینسٹ ٹیرر، اور اس کے بعد امریکہ کا جو ایک وہ تھا وہاں پہ انویژن تھا، وہ ہمیں یاد ہے، ہمیں پتہ. تو اس کی نتیجے میں ان کی نسلوں کی نسلیں تباہ ہوئی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی جو ہے قوم، افغان کی اگر ہم بات کریں 30 لاکھ لوگ، 50 لاکھ لوگ، 1 کروڑ لوگ، وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ ایلیمنٹس ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہیومن رائٹس کا ایلیمنٹ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ پیش نظر ہونا چاہیے. اور اگر فوری اقدامات کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ فی الفور اگر کارروائی نہیں کی جائے گی تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ عذاب دہشت گردی کی صورت میں بپا ہو سکتا ہے، تو تھوڑا صبر، تحمل، سیاستدانوں کو آنے دیں واپس. یہ بھی سیاستدان ہے لیکن یہ ہاں یہ نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو جن کے پاس اس کا مینڈیٹ ہو وہ کام یہ کریں. ایگزیکٹلی. شیخ صاحب، اب مارگلا ٹاؤن میں اسلام آباد میں وہاں پر ایک بستی تھی، شیخوں کی نہیں، افغانیوں کی بالکل افغانیوں کی بستی. وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ گرا دی گئی ہے. جیلوں میں جو ہے وہ ایف آئی اے کے امیگریشن جو ہیں وہ ڈیسک بنا دیے گئے ہیں. تو آپ لاہور کو اچھی طرح جانتے ہیں، لاہور میں کہاں کہاں افغان بستیاں ہیں. یہ امن و امان کا مسئلہ بھی آگے چل کے ہو سکتا ہے لاہور میں؟ دیکھیں، امن و امان کا مسئلہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم جس اخبار میں اکٹھے کام کرتے رہے، دن اخبار میں، اس کے قریب ہی ایک افغان بستی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ابھی بھی وہ موجود ہے وہاں پر. تو افغان بستیاں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر حکومت ایک سٹیپ لے رہی ہے، اگر آپ اس کو کیئر ٹیکر حکومت کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی نہ کسی نے تو سٹیپ لینا ہے. سیاسی حکومتیں سٹیپ اس لیے نہیں لیتی کہ ان کو سیاسی مسائل ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، خاص طور پہ جس ملک کے شہری ہیں ان سے، اور پھر انٹرنیشنلی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس پر ایکشن نہیں لیتے. اگر دیر آئے درست آئے یہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں. پہلا سٹیپ تو یہی ہے، جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ایک ایفرٹ تو کرنے دیں نا حکومت کو. حکومت اگر ایک ایفرٹ کر رہی ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ اگر اس کے ایفرٹ کرنے کے بعد اس کے نتائج غلط آنا شروع ہوئے ہیں تو پھر اس میں دیکھیں کہ غلطی کون جو ہے نا وہ مجموعی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ جو غیر قانونی ہیں، اب غیر قانونی وہ 30 لاکھ کے قریب بتائے جاتے ہیں. اب ان سب کو ایک وہ چھڑی کے ساتھ ہانک کے باہر نکال دینا، پہلی بات تو یہ کہ ہو سکے گا. دوسری بات یہ کہ یہ کیا کرنا چاہیے، کیا اس میں ہمیں کلاسیفیکیشن نہیں کرنی چاہیے جو پہلے اعزاز صاحب نے بات کی؟ ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن کر لیں، لیکن دیکھیں اس میں دیکھیں میری بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس یہ پروف موجود ہیں کہ جو ابھی دھماکے ہوئے ہیں اس میں افغانی ملوث ہیں، اب اس میں یہ تو نہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک افغانی نے کیا ہے تو ہم اس کو پوری قوم کو ہی دیکھیں گے. اگر امریکہ میں 9/11 کا سانحہ ہوتا ہے تو وہ ساروں کو پکڑ کے دیکھتے نہیں ہیں کہ کون کون لوگ ملوث ہیں، اور ان کو جس پہ شک ہوتا ہے اور پھر وہ پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس قوم سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تو نہیں ہیں. جملہ میں بولنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل درست. لیکن افغان اگر جو ہم ان کو کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ جو ایک ریسزم چھپا ہوتا ہے نا کسی بھی سماج کے اندر، وہ سامنے نہیں آنا چاہیے. نہیں، جو ایک سٹیریو ٹائپ ہم نے جوڑے ہوئے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ افغان اور یہ اور وہ، تو وہ سٹیریو ٹائپس بھی کہیں مد نظر نہ ہو. اور سارٹ آؤٹ یہ کرنا ہے کہ غیر قانونی رہائشی مسئلہ ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہونا مسئلہ ہے. ہاں یہ ہے شیخ صاحب بات. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سٹیپ لے رہی ہے غیر قانونی بھی ہے تو اس کو اگر ایک سٹیپ لے کر لیں، ان کو جو پاکستان میں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو نیشنلٹی دیں. اچھا اس میں ایک اور عمران صاحب بات ہے کہ اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، پھر ہماری جو بارڈر ٹریڈ ہے نا وہ بھی ساری جو ہے وہ سمگلنگ ہو رہی ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس سے جو ہمارے جو تجارتی اس میں سمگلنگ تو چلیں وہ باتیں ہم پھر بعد میں بھی کر لیں گے. لیکن اس وقت جو ہے یہ لوگ زیادہ اس چیز کے جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں کہ یہ جاتے ہیں کہ ہم افغانی ہیں، وہاں سے آتے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں لاس ہو رہا ہے کسٹم کی مد میں وہ بھی لاس ہو رہا ہے. ٹریڈ کے اوپر بھی کچھ لگائی ہیں قدغنیں. تو میں آپ کی طرف آتا ہوں اعزاز سید صاحب. دو چیزیں ہیں، ایک تو بڑا ہیومنٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ہے کہ وہ بچے جنہوں نے افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے، وہ بچے جن کے والد بھی پاکستانی، والدین بھی پاکستانی تھے یا ہیں، جب ان کے ہاں پولیس جو ہے وہ ریڈ کر رہی ہے، ان کی بستیاں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، گھر
ان کے لیے تو وطن یہی ہے نا, پاکستان کے کمپیوٹر, پاکستان کی سرکاری دستاویزات, پاکستان کی سرکاری مشینری, جو بھی کہے, لیکن وہ جو بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کا وطن تو یہی ہے. اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, ایک تو میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی. دوسری یہ بات کہ ایک سوال بڑا اہم ہے کہ دہشت گردی تو ان افغانوں کی وجہ سے نہیں آئی پاکستان میں. دہشت گردی جو پاکستان میں آئی ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمیں بتا دیا کہ 10,000 لوگ تھے ملیٹنٹ اور کوئی 40,000 دوسرے تھے, وہ ہم نے لا کے پاکستان دوبارہ بسا دیے. اب تدارک کہاں پہ ہونا چاہیے تھا, بجلی کہاں پہ گر رہی ہے, یہ جسٹیفائیڈ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران بھائی بڑا انجسٹیفائیڈ ہے یہ, اور میں ذاتی طور پر ایسے بہت سارے افغان باشندوں کو جانتا ہوں جو اپنے خاندانوں کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں, اور ان کے جو بچے ہیں وہ جو دری لینگویج ہے افغانستان میں جو بولے جانے والی سب سے بڑی لینگویج ہے, یا افغانستان کی باقی لینگویجز ہیں, وہ ان سے واقف بھی نہیں, وہ وہاں پر رہنا بھی نہیں چاہتے. معاملہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں بھائی کسی نے یہ مشورہ کہا کہ جی دیکھیں دہشت گردی میں ملوث ہے. بھئی دیکھیے 7/7 کی جو دہشت گردی ہے اس میں پاکستانیوں کا نام لیا گیا تھا برطانیہ میں, میڈرڈ کی بامبنگ میں پاکستانی کا نام لیا گیا تھا. تو کیا برطانیہ نے سارے پاکستانی جو وہاں پر موجود تھے ان کو پاکستان واپس بھیج دیا؟ کیا میڈرڈ میں اسپین میں جو بامبنگ ہوئی تھی اس میں پاکستانی کا نام لیا گیا, تو کیا پورے پاکستانیوں کو واپس بھیج دیا گیا؟ دیکھیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو دہشت گرد نہیں ہے اس کے ساتھ انسانی سلوک کریں, اور جو دہشت گرد ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں, یہ ضروری ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جن لوگوں کو ہم باہر نکال رہے ہیں وہ اس سوسائٹی کا ایک پرماننٹ حصہ بن چکے ہوئے ہیں, آپ ان کو اپنے بازو کیوں نہیں بناتے؟ جی آپ کی اجازت ہو تو 2 جملے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو افغان موجود ہیں پاکستان میں, آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں نا بٹوین دی ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی, وہاں پر اس وقت طالبان کی حکومت ہے. اگرچہ ہمارے میڈیا نے یہ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کہ وہاں پہ حالات بالکل نارمل ہیں, ہر کوئی خوش ہے, یہاں سے بھی جو ہے وہاں پہ جا کے دکھایا گیا کہ افغانستان میں صورتحال نارمل ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں پہ جو ان سے اختلاف کرے گا, ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے تو وہاں پر بھی ان کے لیے حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ نکل کے ان کو واپس افغانستان بھیجیں گے. وہاں پر ایک ایسی رجیم ہے جس سے وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو یہ ہمارے میڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی رپورٹنگ نہ ہو جس میں ریسزم کا ایلیمنٹ آ جائے. دہشت گردی پہ فوکس کرے, خطرات پہ فوکس کرے, لیکن یہ نہیں کہ پوری کمیونٹی کو ہم یہ کہنا شروع کریں. لیکن ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے, دیکھیں یہ ہم تو اپنے ملک میں بیٹھ کے اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد تو ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو فیصلہ ہے وہ بہتر فیصلہ کرے اور بڑا غور و فکر کرنے کے بعد کرے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ اس سارے ایشو کے اوپر کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اپنے پاس ہی رکھیں, ہم نہیں لے سکتے, یہ اس کا دوسرا مطلب تو یہی ہے. تو وہ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ کوئی جمہوری حکومت تو ہے نہیں. نہیں, جیسی بھی حکومت ہے تو یہ افغانی نہیں, لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں, یہ تو ان کا مسئلہ, یہ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے. اس گورنمنٹ کا جس تناظر میں ہم دیکھیں گے پوری دنیا میں اگر ہم اکٹھے ہیں, کنیکٹڈ ہے, یو ایس اگر رسپانسبل ہے کہ وہاں پہ کسی پاکستانی کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو رہا ہے, یا برٹش یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہے, ایون انڈیا, تو آپ رسپانسبل یا اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں جمہوریت کی بنیاد پہ. صحیح, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں جمہوریت ہے, آپ نے ٹھیک ہے نا, تو آپ نے کشمیر میں ظلم کیا ہوا ہے. تو جب وہاں پر ایک بنیادی طور پر صورتحال ہی ایسی ہے, تو میرا خیال ہے کہ فورن پالیسی کے, پھر میں وہی کہوں گا نا کہ یہ ساری باتیں جڑتی ہیں جا کے سیدھی ایک طاقتور مضبوط جمہوری حکومت کے ساتھ. وہ آئے, وہ دیکھے کہ یہ پرابلمز ہیں, دہشت گردی ایک مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی نازک اور ڈیلیکیٹ معاملہ ہے, اس کو ہم ریسزم کے تھرو ایک دم سے ہوا باندھ کے حل نہیں کر سکتے. ونس اگین سمنگ اپ, یس ٹیررزم ہمیں خطرات لاحق ہیں, اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں اس کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. شیخ صاحب, نادرا جو ہے وہ اس سارے معاملے میں اس کا بڑا رول, بڑا جس کو کہتے ہیں اہم ہے. آپ چونکہ بیورو چیف ہیں اور آپ کی سب جگہ پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ذمہ داری ہے سارے معاملات کے اوپر نظر رکھنا. اس سارے معاملے میں نادرا نے کوئی ہینکی بینکی کی ہوئی ہے؟
بالکل ماضی میں بہت زیادہ ہینکی پھینکی ہوئی ہے کہ نادرا ایک تو جب کمپیوٹرائز سسٹم یا نادرا آپ آیا پیسے نا پوسے دے کے آپ تو پاکستان کی نیشنلٹی نادرا کے ذریعے لے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں، راستہ اب نادرا میں ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب مینول کارڈ بنتے تھے نا اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم نے خود دیکھا ہے یہاں ایبل روڈ پہ جب شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا دفتر اکٹھا ہوتا تھا تو ہاتھ سے کارڈ لکھے جاتے تھے، آپ ہاتھ سے کارڈ لکھتے تھے، اس پہ جس کی مرضی تسہیل یہ آہستہ آہستہ 9/11 کے بعد پھر کمپیوٹرائز ہوئی نا کمپیوٹرائز ہوا نا، تو کمپیوٹرائز میں بھی پھر وہ جس کے پاس شناختی کارڈ پرانا مینول تھا اس کو انہوں نے کمپیوٹر پہ چڑھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی پرابلم رہی ہیں، لیکن اب نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اب میرا خیال ہے کہ 99% ٹھیک ہو گیا ہے، 1% کہیں نہ کہیں پرابلم وہ رہ جاتی ہے، وہ پوری دنیا میں ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی ہوگی، لیکن اب جو کہا گیا نا جو ایپیکس کمیٹی میں کہ نادرا کے ذریعے چیک کیا جائے گا، فیملی ٹری چیک کی جائے گی اور اس کے بعد اگر فیملی ٹری میں ہمیں شک ہوگا تو پھر ڈی این اے کیا جائے گا، یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ تو ہے قانونی لوگوں کے لیے، ہم تو زیادہ تر بات کر رہے ہیں جو غیر قانونی لوگ ہیں، کیونکہ سب سے پہلے سٹیپ جو ہے وہ غیر قانونی لوگوں کو نکالنا ہے، قانونی کی بات تو میرا خیال ہے بڑی لیٹ آئے گی جا کر، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو اگر آپ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد نکالنا بھی شروع کریں تو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کئی سال لگ جائیں گے ان کو نکالتے ہوئے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ 30 اکتوبر کو جو ہے وہ 31 اکتوبر کو ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے تو آپ سمجھیں کہ ایک جادو کی ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا اور یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ اعزاز صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل سن رہا ہوں۔ اچھا اعزاز صاحب، یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اس گورنمنٹ نے، غیر جو کہہ لیں کہ قانونی طور پر پاکستان کے اندر مقیم ہے، ہم ان ساری بحثوں سے نکل جائیں کہ جس طرح شیخ صاحب نے بات کی ہے، یہ کتنا آسان پروجیکٹ ہے یا مشن امپاسبل ہے؟ میرے خیال میں مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی اس میں افغان مہاجرین ہی سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یورپی یونین اس میں سٹیک ہولڈر ہے، اس میں UNHCR یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار ہیومن ریفیوجیز وہ اس میں سٹیک ہولڈر ہے، مغرب کی مختلف ممالک اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے، اور یہ پاکستان کے لیے 2-3 حوالے سے چیلنج ہوگا، ایک اکنامک حوالے سے چیلنج ہوگا، دوسرا ایڈمنسٹریٹو حوالے سے چیلنج ہوگا، اور تیسرا جو امیج ہے انٹرنیشنل امیج جو پاکستان کا اس حوالے سے بھی چیلنج ہوگا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس ایشو کو اب ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ بڑا وائزلی اس کے اوپر چلے گی، ہیومنٹیرین گراؤنڈ کے اوپر بھی اور قانونی اعتبار سے بھی اچھی پالیسی بنائے کہ جو کارآمد لوگ ہیں پاکستان کے لیے، یا جو یہاں پر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کتنے افغانی ہیں جو یہاں پہ ہمیں مارکیٹوں میں بڑا بڑا بزنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان کو نکالنا جو ہے بہرحال فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یقین تو نہیں امید رکھتے ہیں کہ بہت وائزلی فیصلہ ہوگا اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہوگا، اور ایپیکس کمیٹی میں غالباً یہی بات کہی گئی تھی کہ پاکستانیوں کا خون زیادہ مقدم ہے دنیا کی کسی دوسری چیز سے، تو بڑا اچھا جذبہ ہے اور اس کے مطابق ہی چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، چلنی چاہیے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد آ کے ہم گفتگو کریں گے PTI پھر پاکستان لاہور کے اندر ایک جلسہ کرنے کی خواہش مند ہے، وہ جلسہ کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور ہم نے بات کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف. ویسے تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، بلکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ بھی ہو، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پروسیشن کر سکیں، کوئی اجتماع کر سکیں، اپنا قانون کے اندر رہ کے کوئی احتجاج کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے وہ کر سکیں. پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو جو ایکچولی کیا تھا، اس کے بعد تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ یوں سن کے تھوڑی سی عجیب سی ٹینشن سی ہوتی ہے کہ وہ پھر ایک جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں لاہور میں لبرٹی چوک کے اوپر. تو یہ پتہ نہیں وہ کتنے سیریس ہیں یا کتنے سیریس نہیں ہیں، لیکن ہمیں تو فوری طور پر تھوڑے سے جس کو ہم کہتے ہیں نا کان کھڑے ہونا، وہ ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اعزاز صاحب، آپ ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کہ پولیٹیکل کسی بھی پارٹی کا یا بنیادی حق جو ہے وہ ہے، کسی طرح کا بھی وہ اگر کوئی احتجاج کرنا چاہے، کوئی جلسہ جلوس کرنا چاہے، قانون کے دائرے میں رہ کے کرے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو انتظامیہ ہے لاہور کی، اس کو اس جلسے کے اوپر زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اجازت دے دینی چاہیے؟ عمران صاحب، پاکستان تحریک انصاف کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے. ابھی تک وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. اس کے جو سربراہ ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، ان کو سزا بھی ہوئی ہے اور ان پر کچھ اور مقدمات بھی چل رہے ہیں. اگر اس جماعت کی طرف سے کوئی درخواست آتی ہے تو میرے خیال میں کوئی قانون اس بات کی اگر اجازت دیتا ہے تو ضرور اس بات کی اجازت دی جانی چاہیے کہ وہ جلسہ کریں. ڈرنے کی اس میں کیا بات ہے؟ اگر سب کو فری اینڈ فیئر الیکشن آپ نے کروانے ہیں تو سب کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ دیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے وہاں پہ جلسے کیے ہیں، تو اچھی بات ہے، نون لیگ نے جلسے کیے ہیں، مریم صاحبہ اپنی ٹیم لے کے آئی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اچھی بات ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر کہہ رہی ہے کہ اس کو جلسہ کرنے دیا جانا چاہیے، یا کوئی اور جماعت پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یا جماعت اسلامی کہہ رہی ہے یا کوئی اور جماعت کہہ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں انتظامیہ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا بالکل ٹھیک کرنا چاہیے. ہے، بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، جو اخلاقی اور قانونی بات ہے. اور میں صرف آپ کا جو پولیٹیکل کمنٹ ہے وہ چاہ رہا ہوں اس کے اوپر، وہ آپ ذرا عنایت کریں کہ آپ کو سیاسی اعتبار سے آپ اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟
دیکھیں سیاسی اعتبار سے اس کی تشریح یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید اس بات کا علم ہے ان کی انتظامیہ کو کہ وہ شاید جلسہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ شاید ان کو انتظامیہ اجازت نہیں دے گی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان کو اگر اجازت نہ دی گئی تو وہ اس بات کو ایک ایشو بنائیں گے کہ دیکھیے یہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن تو نہیں ممکن کیونکہ وہ ہمیں تو جلسہ تک کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. پھر وہ اس کے اوپر جو ان کی مد مقابل جماعت ہے مسلم لیگ نون اس کو بھی چیلنج کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکلی تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے اس سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. اس میں خان صاحب نے آپ کو پتا ہے کتنی نفرت پھیلائی ہے, لیکن ان کا یہ موو پولیٹیکل موو کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں سمارٹ موو ہے ان کی. اب دیکھنا یہ کہ اس کو وائزلی کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے تاکہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی ایشو نہ بن سکے. یعنی اگر جلسے کی اجازت دے دی جائے شیخ صاحب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بھی ہے نا کہ آپ انہیں کہیں جی بسم اللہ, اور لیڈرشپ ان کی ہے کوئی نہیں باہر, جو ہے باہر کسی حد تک وہ طائب ہو چکی ہے 9 مئی کے واقعات کو لے کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اجازت دے دے گورنمنٹ ان کو کہ آپ کریں جلسہ بسم اللہ, وہ کر پائیں گے؟ عمران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی. اوکے. کیونکہ جو حالات ہیں ابھی کل کی میں بات بتاتا ہوں پھر تو اعزاز سعید صاحب کی بات درست ہوگی نا کہ پھر تو ان کی اسٹریٹجی بڑی کامیاب ہے, سمارٹ موو ہے. ہاں جی, تو پی ٹی آئی نے بڑی سمارٹ موو کی ہے. کل کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل روڈ پر جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک تقریب تھی, کیک کاٹا جانا تھا, تو وہاں پر جو ہے ان کے دفتر میں, تو وہاں پر کوئی نہیں تھا آیا, پولیس کھڑی رہی ہے. تو 2-3 لوگ تھے وہ آئے اور وہ کیک انہوں نے کاٹنا تھا, وکلا نے کاٹنا تھا. پھر وکلا کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کے کیک کاٹنا پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بظاہر نظر آ رہے ہیں تو وہ وکلا نظر آ رہے ہیں. اور جو جتنا بڑا ایکشن ہو چکا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد, تو بظاہر اب نہیں چاہتے اب لوگ اس طرح نہیں آنا چاہتے کیونکہ وہ پھر جو ہے نا وہ مارک ہو جائیں گے. ان کو یہ ڈر ہے اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہے بھی تو اس کے جو گھر والے ہیں, فیملی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ابھی فی الحال کہیں نہ جائیں کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو مار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف سخت ایکشن ہو رہا ہے. تو لہذا اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ملنی, اگر اجازت مل بھی گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی کامیابی نہ ہو کیونکہ جو چیئرمین ہے وہ خود جیل میں ہے. اور جو آپ کو یہ صرف محض خوف کی بنیاد کے اوپر لگتا ہے لوگوں نے اس کو ری تھنک کیا ہو کہ یار یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے یہ بڑا غلط ہوا ہے, یہ شاید سیاست میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. ایک تھاٹ تو یہ بھی چل رہی ہے, یہ تو چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے. لیکن ابھی تک جو لوگوں کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی باہر نہیں آنا, باہر آئیں گے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن جو لوگ خوف کا زیادہ ایلیمنٹ ہے. ہاں جی, لیکن لوگ جو ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کے اگر آپ ایک اوپن اگر آپ کر دیں, نہیں میں اگر آپ اوپن کر دیں اور ڈر خوف نکال دیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر بھی جو ہے وہ جلسہ کامیاب ہو جائے. اچھا چلیں آپ. میں عرض یہ کروں گا کہ ستم ظریفی اس پوری صورتحال کے لیے ایک ہی لفظ ہے. ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے پاکستان بند کر دوں گا. کراچی میں ایک صاحب کھڑے ہو کے یہ فرماتے تھے, لاہور میں, اسلام آباد میں. آج وہی لوگ اجازت مانگ رہے ہیں حکومت سے کہ ہمیں جلسہ کرنے. اور سر میں آپ سے کچھ ایک دست بستہ و کمر بستہ عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ خفا نہ ہوں کہ ایک لیڈر ایسا بھی گزرا پاکستان کی تاریخ میں جس کو انہوں نے پھانسی دے دی اور لوگ نکلے انہوں نے اپنے آپ کو جلا لیا. یہ کیسے سپورٹرز ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی آئیڈیالوجیکل فریمنگ کے اندر کوئی غلطی ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی سیاسی جماعت رہی, نہ اس وقت سیاسی جماعت ہے. صحیح. نہ ان کا کوئی لیڈر سیاسی اپروچ رکھتا ہے, نہ ان کا کوئی سپورٹر سیاست اور جمہوریت کے حق میں بات کرتا ہے. اب یہ مانگ رہے ہیں اجازت دوبارہ جلسہ کرنے کی, تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سڑک پہ بہت سپورٹ ہے. یہ وہی سپورٹ ہے جو اس وقت سوئی ہوئی تھی, وہ نظر نہیں آ رہی تھی. جب دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ کوئی ان کی ریڈ لائن کراس ہوگا, تو اتنا خوف, اور اس کا مطلب ہے کہ ان کا جمہوری ریزسٹنس ہے ہی نہیں. ایک بات جو میرا خیال ہے کہ اس پورے کانٹیکسٹ میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اپنے دم پر کوئی جلسہ نہیں کر سکی.
अपने दम पर कभी भी वो लीडर सामने नहीं आए। एक पार्टी बनी जैसे बनी उसके ऊपर तो सब बात करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो जो एक अलायंस बना था, अग्री कर रहे हैं कि इट वाज ए ब्लंडर। तो इस ब्लंडर को रिपीट करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि इस पोलराइजेशन को, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर लोग चाहते हैं तो कर लें। लोग चाहते, देखें लोगों को तो यही तो बात है ना कि लोगों का माइंडसेट बनाया गया, मीडिया टाइम दिया गया एक बंदे को, सोशल मीडिया टाइम दिया गया और उस पूरी यूथ को और उस पूरी जनरेशन्स को एक वो किया गया, अपना ज़हन साजी की गई उसकी, और ये कहा गया कि ये हम ये कर दे। क्या किया, क्या हुआ? सही। तो मेरे ख्याल में ये तो एक बिल्कुल वजाहत के साथ ये बात जमहूरी ताकतों के, जमहूरी कुव्वतों के को बिल्कुल अजहान में होनी चाहिए कि ह्यूमन राइट, कभी ये जालिम बन जाते हैं, कभी मजलूम बन जाते हैं। अब इजाज़ मजलूम साहब, बने। अगर आप काशिफ साहब की बात पे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिएगा, वरना अगले टॉपिक पे चलते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इन्होंने जो बात की है उससे थोड़ा सा मैं जरूर इख्तिलाफ करूंगा कि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक प्रोजेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बाकी जो थे ये प्रोजेक्ट नहीं थे। इशू ये है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने एक रवैया अख्तियार किया, इन्होंने वो रवैया अख्तियार नहीं किया। तो देखें, अगर किसी भी सूरत पे किसी का जो जमहूरी हक है ना उसको अंडरमाइन नहीं आप कर सकते। आज अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी कहती है कि जी वो फलां प्रोजेक्ट था तो उसको बंद कर दिया जाए, तो उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। आंसर इज नो, क्योंकि आप इस प्रिटेक्स्ट पे कि वो किसी का प्रोजेक्ट था, तो ये खुद भी तो किसी के प्रोजेक्ट रहे हैं ना। तो इशू ये है कि हमें फेयर होना चाहिए और फेयरनेस का तकाजा यही है कि इनके खिलाफ अगर मुकदमात हैं, जायज मुकदमात हैं, तो उनको ट्रायल पूरा करें, और अगर जायज नहीं है तो मेरे ख्याल में वो मुकदमात नहीं चलाए जाने चाहिए। बहरहाल इनके ऊपर बाज मुकदमात है वो बड़े जेन्युइन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डाउट ही नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये बात कह के कि वो प्रोजेक्ट है तो उसको बंद कर देना चाहिए और उनको कोई राइट नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल में ये बात जरा अनफेयर है। हमें बात फेयर करनी चाहिए। कोई प्रोजेक्ट आज है तो कोई कल रहा है, कोई परसों प्रोजेक्ट रहा है, तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट वाली बात फिलहाल ना करें। अभी मामलात उससे बड़े आगे चले गए इसकी बड़ी एजाज साहब सीधी सी बात है, अगर किसी प्रोजेक्ट को अवाम सपोर्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। हाँ, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। चले ये ये तो एक बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हम इसको बिल्कुल ठीक बात है। जी वो देखिए ना, वो लोगों में आई, लोग अगर उनको रिजेक्ट करते हैं तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम अगर ये कहें कि जी फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, प्रोजेक्ट बंद कर दें, इनको मौका ना दें, ये मेरे ख्याल में मैं उस बात पे एक जुमला, जाहिर सी बात है टाइम की कदगन है। हमें मिसाक जमहूरियत याद रखना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा ऐलान था, पाकिस्तान की सियासी जमातों का एक याददाश्त थी, दस्तखत थे, और उसके बाद हमने देखा कि उसके असरात सामने आए कि इस प्रोजेक्ट साइकी से या इस प्रोजेक्ट से सियासतदान निकले। अगर सियासतदान इस काबिल ना होते कि वो आवाम की सही रिप्रेजेंटेशन करें और अच्छी इकॉनमी बनाए, इन्हीं जमातों ने बनाई ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही जो बनाया पाकिस्तान को, तो वो मेरा ख्याल है कि मजबूरियां होती हैं। और लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ही सिर्फ ये हो कि मैंने इक़्तिदार में आना है और बस मैं बादशाह सलामत हूँगा, बाकी भाड़ में जाए सब कुछ ऐसे की तरह, तो ये साइकी अगर आप बना के चलते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइकी है, और आपको नजर आ रहा है, आपने देख लिया कि नफरत के ऊपर और झूठ के ऊपर, ज़हन साजी के ऊपर आप चले और कोई आपकी ग्राउंड नहीं थी, जो थे इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है या आपको ये मुल्क से मिल रही है, तो वो हमारे सामने है कि वो खास किस्म की आपका पॉइंट आ गया। मैं एजाज साहब, दूसरा जो टॉपिक है वो है नवाज शरीफ साहब का वापसी का। दो धड़े सुनने में आ रहा है। एक धड़ा जो है वो इस तरह की रिपोर्ट हो रही हैं खबरें कि वो चाहता है कि नवाज शरीफ साहब अभी वहीं पे रहें, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं और जो चीज़ें ठीक हो रही हैं वो उनको ठीक होने दें और आप वहीं पे रहें। अभी तो इस तरह के हालात भी नहीं कि आप आके लोगों को फेस कर सकें। एक धड़ा है वो कह रहा है कि नहीं, आप फौरी जाना चाहिए आपको, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दूसरी जो इसके साथ जुड़ी हुई खबर है वो है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं दोनों बातों को? नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या रुक रहे हैं, क्या आपको लगता है? इमरान भाई, नवाज शरीफ साहब को एक बात का जो है ना क्रेडिट जरूर जाता है कि जब अगर वो ज़हन बना लेना कि कोई काम करना है
تو آپ کو پتا ہے پھر وہ 12 اکتوبر بھی کر جاتے ہیں. وہ 12 اکتوبر کو جو ہے نا مشرف صاحب کو بھی ہٹا جاتے ہیں جی جب وہ ذہن بنا لیں. ہاں اگر وہ ذہن بنا لیں کہ انہوں نے وطن واپس آنا ہے تو وہ پھر جو مرضی ان کو آپ کہتے رہیں, چاہے ان کا بھائی کہے چاہے ان کی فیملی کہے, وہ آ جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس خبر ہے, اطلاعات یہ ہیں کہ ان کہا تو ضرور جا رہا ہے, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے, اور شاید میں اور آپ دیکھیں کہ وہ آئیں گے, اور ان کا آ جانا پاکستان میں جمہوریت کے لیے ٹھیک ہوگا. میرے خیال میں جو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا الیکشن کے بارے میں کچھ اگر ابہام ہے تو وہ میرے خیال میں وہ دور ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا باقی قوتوں کے لیے کہ اس ماحول کو خراب کیا جا سکے. نہیں لیکن دیکھیں اعزاز صاحب, وہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, اگر ان کو گھر سے ہی ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں چل رہی تو پھر وہ کیا مطلب, آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب وہ پچھلے دور حکومت سے مراد یہ کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں, وہ چپ کر کے بس بیٹھے رہیں, خاموش رہیں. تو اب تو شاید پریکٹیکل ہونے کا وقت ہے, اگر وہ آتے ہیں تو اگر نیچے پہ کوئی تنظیم ہی نہیں کام کرتی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے اس بات کا فیصلہ تو الٹیمیٹلی دو چیزوں نے کرنا ہے. ایک بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو عدالتیں کلین چٹ دیتی ہیں تو کیسے دیتی ہیں, کیا وہ ایلیجیبل ہوں گے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے, نمبر 1, یہ بڑی اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی جو کیمپین ہے وہ کس طریقے سے چلاتے ہیں, اور ان کی کیمپین کا جو فوکس ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور کیا ان کی کیمپین لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو میرے خیال میں یہ دو باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ تھرو آؤٹ نواز شریف صاحب کی تھنکنگ اور شہباز شریف صاحب کی تھنکنگ بڑی ڈفرینٹ رہی ہے. ایٹ لیسٹ پبلک ڈومین میں بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جس پہ دونوں بھائیوں کی ڈفرنس آف اوپینین تھی, لیکن الٹیمیٹلی پریویل اکثر معاملات میں نواز شریف ہی کرتے رہے ہیں. ابھی جو حالیہ جو نو کانفیڈنس اور اس کے بعد کا معاملہ ہے, الیکشن نہ ہونے کا معاملہ ہے, اس میں شہباز شریف صاحب نے پریویل کیا, لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف پریویل کر. بالکل صحیح ہے. شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب, آپ نے آج ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. تو واپس آ کے آپ کو لگتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ مطلب آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے, یا پھر کہیں وہ اور جائیں گے؟ جیل جانے کی ان کی باتیں, ان کا جیل میں, میں سادہ سوال کر لیتا ہوں, ان کا کوئی پلان یہ تو نہیں ہے کہ ان کا قیام جیل میں لمبا کر لیا جائے؟ دیکھیں دونوں آپشن موجود ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن جس کا نام نواز شریف ہے نا, وہ ابھی بیٹھ کے یہ ساری چیزیں وہیں سے یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر رہا ہے. اور دیکھیں ابھی لندن سے انہوں نے یو اے بھی جانا ہے, سعودیہ بھی جانا ہے, وہاں صرف عمرہ کرنے نہیں جانا, وہاں کئی چیزیں طے بھی ہونی ہیں. تو ابھی وہ دیکھنا ہے کہ گارنٹیز بھی ہیں اس میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں یقیناً گارنٹیز ہوں گی, بالکل ہوں گی. اور دیکھیں ایک تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب وہ آئیں گے پاکستان تو ان کو حفاظتی ضمانت تو لینی پڑنی ہے, کیونکہ سزا یافتہ ہے نا. تو سزا یافتہ کے لیے یہ رپورٹ جمع کروانے کا بھی مطلب یہی لگتا ہے. رپورٹ کا بھی مطلب یہی ہے کہ جی ابھی بھی بیمار ہیں, ہم آئے ہیں اور اسی لیے واپس آئے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اور عدالتوں کا سامنا کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کی بنا پر جو ہے ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے, لیکن وہ رہیں گے کنوکٹ ہی جب تک کہ ان کی سزا ختم نہیں ہو جاتی, تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو 184(3) والا معاملہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. تو جب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو ان کی پارٹی اگر الیکشن لڑتی ہے جنوری میں, جو کہا گیا ہے کہ جنوری کے آخر میں انتخابات ہونے, تو پھر لیڈ نواز شریف نے کرنا ہے. اور ابھی تک جو کینڈیڈیٹ ہیں فی الحال, اگر عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تو آئندہ اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے تو وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف ہے, اگر عدالتی کوئی فیصلہ نہیں آتا. گو کہ نون لیگ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئندہ چوتھی بار جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہوں گے. تو یہ اتنا آسان پروجیکٹ نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف آ جائیں اور ان کو گارنٹی کہیں سے ملی بھی ہو اور اس گارنٹی پر عمل نہ ہو, اور ان کو جیل میں جو وہ
عرصہ ہے وہ لمبا کر دیا جائے ہاں تو یہ بھی ہو سکتا پھر کیا کریں گے؟ ہے سر، یہ ہو سکتا ہے اور کیا مجھے نہیں لگتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی پروجیکٹ ہے اس وقت. اوکے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی 21 اکتوبر کو، یہ سوال نواز شریف کی واپسی کا نہیں ہے. زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اب ٹیررزم بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت خراب حالات ہیں. ان معاملات کو، ان حالات کو سیاستدان ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. نواز شریف جیسے، آصف علی زرداری جیسے، بلاول بھٹو جیسے، مریم نواز جیسے بڑے بڑے سیاست، اور بھی بہت لمبی فہرست ہے. پاکستان میں بہت اچھے اچھے سیاستدان موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال بنی کہ نواز شریف صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے، اٹ مینس کہ اس کے پیچھے، جیسے پروجیکٹ کی بات کی یا خبر کی بات ہو رہی ہے، جیسے اعزاز صاحب نے کہا تو مجھے بھی اندازہ ہے، آپ کہہ لیجئے کہ ان کا واپس آنا تو طے ہے. بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ یہ میک شور کریں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر وہ آ رہے ہیں، ایک کنسنسس پایا جاتا ہے جو سیاستدان پاکستان میں موجود ہیں ان کے اندر بھی، اور جو بھی پاور کوریڈورز کے اندر، اور وہ ضرورت کے تحت ضرورت ہے ان کی، تو پھر کیوں ڈیلے کروایا جائے، کیوں جیل میں لے کے جایا جائے؟ وہ کنوکٹ، ہم کہہ رہے ہیں کنوکٹ، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک سیاسی جو ہے وہ اس پہ بات ہوتی ہے نا، وہ کانٹروورشل فیصلہ تھا. ہاں کانٹروورشل تھا، ٹیپے شیپے بھی تو کنوکٹ کا انورٹڈ کامرس میں لگا کے نا صورتحال بہت خطرناک کر دیتے ہیں. دوسری بات، آپ باڈی لینگویج دیکھیے، بیانات دیکھیے مریم نواز صاحبہ کے، انہوں نے جو خواتین ونگ کے ساتھ گفتگو کی یا اس سے پہلے جو میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہے، ان کے کانفیڈنس سے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس سینسنگ کہ ان کے پاس ایک اور اپرچونٹی ہے، ایک مرتبہ پھر یہ پروف کرنے کی کہ وہ ان بگڑے ہوئے حالات کو پرٹیکولرلی معاشی ترقی کو درست سمت میں لے کر جا سکتے ہیں. کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف کی سیاست کا بنیادی فرق یہ ہے کہ نواز شریف کو جب ہم کہتے ہیں تو ان کے پاس ایک اکانومی کا ویژن بہرحال ہے، ان کے پاس فورن پالیسی کا ایک ویژن بہرحال ہے، اور اسی بات پہ تو فساد ہوتا ہے سارا. تو آئی بلیو کہ وہ اکانومی کا ویژن، اور جس کو یہ بہت درست کہا انہوں نے کہ لیجٹمیسی بیرونی دنیا کی، ہمیں لیجٹمیسی چاہیے نا کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوریت ہے، اسی کی بنیاد پہ ہم بزنس بھی لا سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی لا سکتے ہیں، اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویژن اپلائی ہونا چاہیے، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں ہمارے پاس. اعزاز صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ان کے دن زیادہ کہاں پہ گزریں گے؟ سڑک کے اوپر گزریں گے یا کسی چار دیواری کے اندر گزریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کی جو کیلکولیشن ہے یا ان کی مینجمنٹ اتنی پور ہے کہ وہ جیل میں جانے کے لیے وطن واپس آ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی پاکستان واپسی سے پہلے انتظامات یا انڈرسٹینڈنگز کہہ لیں، ڈیل کہہ لیں، وٹ ایور آپ اسے کہیں، کہ وہ ان کی ہو چکی ہے، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں کم از کم جیل نہیں جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات کافی حد تک ان کی درست بھی ہے کہ 2017 میں ان کے ساتھ انہیں جس کیس کی بنیاد پہ نکالا گیا تھا وہ درست نہیں تھا. اس بات کا اعتراف بھی بہت ساری حلقوں کی طرف سے اب آ گیا ہے، سامنے ریکارڈ کے اوپر آ گیا، ججز بولے ہیں اس کے اوپر، جرنلسٹ تو پہلے بھی بات کرتے تھے، لیکن میرے خیال میں کافی حد تک یہ باتیں ہوئی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ انہیں عدالتیں کلین چٹ کب دیتی ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں، اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کیمپین کیسے چلائیں گے، اور اس کے بعد کیا وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، نہیں ہوں گے، یا عام جو الیکشن ہیں، جو جنرل الیکشن 24 میں آ رہے ہیں، ان کے اندر ممکن ہے کہ وہ الیکشن نہ لڑیں. تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہوگی، اور جب ان کو وہ ایلیجیبل ہوں گے تو تب وہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جی بہت شکریہ اعزاز صاحب آپ کا بھی، شیخ صاحب آپ کا بھی، سلیم شیخ صاحب اور کاشف بلوچ صاحب آپ کا بھی. تو آنے والے دن بڑے ہنگامہ خیز ہیں. سیاست جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ہی جو ہے وہ موضوع ہوتی ہے، اہم موضوع ہوتی ہے، اور ہمارا تو کام ہی سیاست کے اوپر اور کرنٹ افیئرس کے اوپر بات کرنا ہے. تو آنے والے دن جو ہیں وہ اس حوالے سے ہنگامہ خیز ہوں گے، اور ہماری بھی ہنگامہ خیزی جاری رہے گی.
کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت